میں جوائن کیا ہے معروف سیاسی و سماجی شخصیت فارمر NA18 کینڈیڈیٹ تھیں، امیدوار تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ارم فاطمہ ترک صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ارم فاطمہ ترک صاحبہ، حالیہ دنوں میں حتار خبروں کی زینت رہا، آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ ہوا جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، وہ بھی انفارچونیٹلی نیگلیجنس تھی بعض اداروں کی۔ اب رپورٹ کے مطابق، حالیہ رپورٹ کے مطابق حتار کے ارد گرد بچوں کے خون میں خطرناک حد تک سیسے کی مقدار پائی جاتی ہے، کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ میں کس کے ہاتھ سے اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، جی جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہر ایک کو اچھے سے پتا ہے کہ 7 ملحقہ آبادیاں ہیں اور مزدوروں کے بچے، اور 88% جو سیسا 1 سے 3 سال کے بچوں کے بیچ میں جو پایا گیا ہے، یہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ارباب اختیار نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ایک بڑا سانحہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ مطلب ہمارے وہ معصوم بچے جنہوں نے اس ملک کا فیوچر بننا ہے، مستقبل کا معمار بننا ہے، وہ ڈسیبلٹی کی طرف جائیں۔ اور آپ یہ تو رپورٹ یونیسیف کی طرف سے جو آئی ہے، اس کے علاوہ جو ایئر پولوشن ہے اور انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے جو ارد گرد کی آبادیاں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ہیلتھ کنڈیشن اتنی بری ہو چکی ہے کہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جہاں کہیں بھی انڈسٹریل زونز ہوتے ہیں، یقیناً وہ ترقی کا، ڈیولپمنٹ کا پہیہ ہیں، فیکٹریز چلتی ہیں تو لوگوں کے گھر چلتے ہیں، مزدور ورکرز کی بہت بڑی تعداد، کمیونٹی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، ملک کا معاشی نظام اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سیوریج ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا SOP عمومی طور پہ ہوتے ہیں؟ حتار میں آپ ریسنٹلی آن گراؤنڈز رہیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، متاثرین کے ساتھ رہیں، کیا ترجیحات ہیں وہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز کی؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکومتی ادارے، ارباب اختیار، فیکٹری مالکان، اور اس میں جو پبلک ہے بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ سیفٹی میئرز جو ہے نا، ان کو یا جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا تو دور کی بات، یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، آپ ان کو لفافہ دے دیں گے اور بات آئی گئی ہو جائے گی۔ ابھی حال ہی میں حتار میں جو واقعہ پیش آیا، ہماری 8 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، جس میں 6 بچے تھے، 2 خواتین۔ اور ان کے جو گھر کے سربراہ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بار بار ہم جا کے، جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھا اس کو ہم بتا رہے تھے کہ جی یہ جو پائپ لائن ہے یہ لیک ہو چکی ہے، اور جو ساتھ میں ایڈجسٹنٹ فیکٹری ہے اس کا جو میٹیریل آ رہا ہے، اس کی جو ایسڈ اور تیزاب آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ جو ہے نا وہ پیش آ سکتا ہے۔ لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی اور ہمیں اتنا قیمتی جانی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کا کیا کر رہا ہے؟ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو میں مورد الزام اس لحاظ سے ٹھہرانا چاہوں گی کہ آپ کے جو قائد ہیں انہوں نے دنیا بھر میں انوائرمنٹ پروٹیکشن اور پلانٹیشن کے نام پہ ایسا واویلا کیا کہ بھئی خیبر پختونخوا میں بلین ٹری منصوبہ اور جانے کیا کچھ، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ 13 سال سے گورنمنٹ ہے PTI کی، لیکن حتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر آج دن تک آپ ایک برن یونٹ نہیں بنا پائے۔ فائر بریگیڈ کا جو سسٹم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور ہیلتھ کنڈیشنز اتنی بری ہیں کہ یونیسیف کی جو رپورٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی بھی اگر ارباب اختیار نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والے ٹائم میں ہم معذور بچے پیدا بھی کریں گے، اور سینکڑوں کی تعداد میں معذور بچوں کی نشو و نما ہوگی، اور ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں پاکستانی معاشرے کے اندر کوئی صحت مند نوجوان آنے والے ٹائم میں ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں وہ اس ملک کے لیے جو ہے نا اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اچھا ارم فاطمہ ترک صاحبہ، یہ ہے کہ خواتین اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہو رہی ہیں۔ خواتین، وہ خواتین جو کہ زچہ اور بچہ دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بات صرف ان بچوں کی نہیں ہے، ان بچوں کی ماؤں کو آپ دیکھیے کہ خوراک میں جو ایئر پولوشن ہے اس کے ذریعے جو ہماری اینٹی نیٹرز ہیں، ہماری حاملہ خواتین بہنیں ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس سے پھر جو نوزائیدہ بچے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جو کہ حتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں لوگوں کو درپیش نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی سدباب نہیں ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے، انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوئی ہوئی ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں اس وقت میرے سمیت ہر بندے کا یہ رول بنتا ہے کہ ہم آ جائیں، سامنے میدان میں آئیں اور آج کے اس پہ احتجاج کرنا میٹر نہیں کرتا، ہمیں اس کے اوپر
ایسا لائعمل اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم کسی بھی طرح سے اس سوئی ہوئی قوم کو جگائیں اور ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. آپ نے تفصیل سے بتایا کہ زچہ بچہ، نوزائیدہ بچے، بزرگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، جو سیوریج ٹریٹمنٹ ہے اس کا کوئی سسٹم وہاں پہ انٹیکٹ نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہاں پہ حکمران جماعت کے ویژن کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن جو آپ نے شروع میں شعر سنایا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، کے پی میں گورنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کے پاس صرف احتجاج کا آپشن ہے یا آپ کے پاس کچھ اور بھی آپشنز ہیں کہ آپ اپنے اثر رسوخ کو، اپنے جو آپ کی جماعتی وابستگی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ پریکٹیکل میجرمنٹس اور سیفٹی میجرز انشور کروا سکیں؟ بالکل، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ کیونکہ آئینی سربراہ اس وقت جو ہے نا خیبر پختونخوا کے اندر وہ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی اور ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں احمد کنڈی صاحب وہ اتنے متحرک ہیں کہ وہ کسی بھی طرح جہاں کہیں پہ بھی عوام کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ فرنٹ لائن پہ آ کے تو وہ اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اور بالکل جس دن سے ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو سانحہ پیش آیا اس دن کے بعد سے لے کر آج دن تک بینگ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سابقہ کینڈیڈیٹ ہونے کی حیثیت سے اور ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے میں خود میدان عمل میں ہوں، اور احتجاج ہمارا وہ واحد راستہ ہے کیونکہ ہم نے انتظار کیا، ہم نے جو متاثرہ فیملی تھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے کوشش کی کہ جتنا کتنا ہو، وہ ایک بہت بڑے سانحے سے گزر چکے ہیں، بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں، ہم ان کو روڈوں پہ نہ لے کے آئیں لیکن ہم ان کی آواز بنے. اور آپ یقین مانیے گا کہ حادثے کی رات سے لے کر آج دن تک ہم ان کی آواز بنے ہیں. قانونی چارجوئی اگر ہمیں اختیار کرنا پڑی تو ہم وہ بھی اختیار کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ متاثرہ خاندان کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ انوائرمنٹل ایشوز کو اور ہیلتھ ایشوز کو جو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر ہیں ان کو حل کرنے میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں پیپلز پارٹی اور اس کا ہر ورکر آپ کو صف اول میں کھڑا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں دوسری طرف جو حالات ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ کل بروز بدھ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہزارہ ڈویژن کا دورہ کر رہے ہیں، وہ مانسیرا جا رہے ہیں. ان کے اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور وہاں ہزارہ ڈویژن کے عوام کی ان کے اس دورے سے کیا توقعات؟ اس وقت جو صوبے کے سربراہ ہیں وہ ہیں افریدی صاحب جی. ہم نے تو پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا جو ہے نا وہ بھی بری حالت میں ہوگا نا تو اس کی جوابدہی جو ہے وہ میری یعنی کہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے. افریدی صاحب کے صوبے میں ایک انتہائی اہم ڈسٹرکٹ ہے، یہ ڈسٹرکٹ ہری پور اس صوبے کا انتہائی اہم ضلع ہے. یہاں پہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہاں پہ تربیلا ڈیم ہے، یہاں پہ غازی بروتھا پروجیکٹ ہے، اور ہری پور کے عوام نے ہمیشہ قربانیاں دے کے پاکستان کے لیے ہمیشہ جو ہے نا فائدہ ہی پہنچایا ہے. لیکن افریدی صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی اور وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے 25 لاکھ روپے پر پرسن جو متاثرہ خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے اناؤنس کر دیے، اور انہیں اس وقت توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی طریقے سے فل فور آتے اور آ کے متاثرہ خاندان کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور یہ اناؤنس کرتے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے رپورٹ پیش کی جائے اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اگر انہوں نے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا، رپورٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی، سامنے نہیں آئی. کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ ہزارہ ڈویژن کا ایک دورہ کر رہے ہیں. ہزارہ ڈویژن کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ آپ ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، کوہستان، تورغر، ان تمام اضلاع کو اگر آپ نے ذہن میں رکھیں تو وہاں کے عوام کی کیا توقعات ہیں؟ ایک عام آدمی جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، ان کے دورے سے اس کی کیا توقعات؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وہ پہلے بھی ہزارہ ڈویژن میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن ماضی کے اگر ان کے وزٹس کو دیکھا جائے تو کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ ان کی طرف سے سر انجام نہیں دیا گیا. کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو ہے نا ہزارہ ڈویژن میں کسی بھی ڈسٹرکٹ کو نہیں دیا گیا کہ جس پہ ہزارہ کے عوام جو ہے نا اس پہ مطلب خوشی کا اظہار کر سکے. ان کے وزٹ کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ان کا آنیہ اور جانیہ ہے، اور پروٹوکول کو انجوائے کرنا اور گورنمنٹ کے جو عوام کے جو ٹیکسز کے جو پیسے ہیں اس کے ضیاع کے علاوہ
ان کا رزلٹ ہمیں کچھ اور نہیں دے سکے گا. اگر میں کوئی سال سے لے کر ہری پور کے جو 8 اضلاع ہیں ان کو دیکھتی ہوں تو سب سے جو پہلا ہمارے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ایک بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں موجود نہیں ہے. ایوب میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہے. پورے 8 اضلاع کا برڈن جو ہے وہ ایک ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اوپر ہے. اور صحت کی جو سہولیات ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان 8 اضلاع کا وہ ہے ہماری بچیوں اور بچوں کی تعلیم کا. آج بھی سینکڑوں ہمارے دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچیاں پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں, وہ مڈل تک تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, اور اگر ہمارے بچے مڈل تک تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ ہائی تک ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا ایک ہاتھ. اچھا, تھوڑا سا میں ارم فاطمہ ترک صاحبہ آپ سے عوامی لب و لہجے کا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومتی اس وقت بھی فیڈرل میں اور جو گورنرشپ ہے وہ آپ کی پارٹی کے پاس ہے. ہزارہ ڈویژن کی جو بڑی قداور سیاسی شخصیات ہیں, خاندان ہیں, ان کا پورا پس منظر ہے, وہ بہت با اثر بھی رہے ہیں, پالیسی میکنگ میں رہے ہیں, ماضی میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, اسپیکر اس وقت بھی ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں. تو کیا ان سارے جو بحران اس وقت ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, کیا اس کا کوئی ایسا جادوئی حل ہے کہ یہ ایک دم سے ہو جائے گا, یا اس کے ذمہ داران میں بھی سارے لوگ شامل ہیں؟ دیکھیے, اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو گورنمنٹ میں ابھی بھی شامل ہیں اور ماضی میں مختلف گورنمنٹ میں مختلف عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں. یہاں پہ ہزارہ کے جو 8 اضلاع ہیں وہ اتنی زیادہ محرومیاں ہیں. آپ نے اے این پی کی گورنمنٹ کا ذکر کیا. اے این پی کے ایک لیڈر ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ صرف 2.5 ضلعوں کے اوپر صوبہ جو ہے نا ہزارہ کا نہیں بن سکتا, جبکہ آج دن تک میں نہیں سمجھتی کہ ایبٹ آباد سے اوپر آ کے انہوں نے کبھی کوہستان کا وزٹ کیا ہو جہاں پہ پختون بستے ہیں, کبھی بٹاگرام کا, کبھی تو غر کا یا کبھی منصرہ کا وزٹ کیا ہو. اور وہ گزشتہ مطلب 5 سال سے جو ہے نا, اس سے پہلے وہ صوبائی صدر تھے, ابھی وہ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے, لیکن پختونوں کے نام پہ وہ پالیٹکس تو ضرور کرتے ہیں, لیکن ہزارہ کے جو پختون ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہے اس کے اوپر وہ مطلب مکمل طور پہ جو ہے اس سے ناواقف ہے. اور آج دن تک انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہزارہ کے پختونوں کے لیے کہ میں یہ سمجھوں کہ وہ ان کی آواز بن سکتے ہیں. جدھر تک ہماری لوکل لیڈرشپ ہے, ہمارے ایم این ایز ہیں, ہمارے ایم پی ایز ہیں, اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ایم پی ایز کو دیکھتے ہیں جو ہزارہ سے ان کا تعلق ہے, تو ان کا ایک انتہائی بڑا جرم ہے کہ اگر وہ ہزارہ کے مسائل کے اوپر بات نہیں کر سکتے, ہزارہ کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے کوئی ایسے پروجیکٹس نہیں لے کے آ سکتے کہ جس کی وجہ سے ہزارہ کے لوگوں کی محرومیاں دور ہو سکیں. اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پہ ان کے ایم این ایز, ایون کے منسٹرز بھی اگر ہیں, تو ان کو قطعاً ہزارہ کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کا نہ علم ہے, اور اگر علم ہے بھی تو اس کو حل کرنے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ اپنے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں, اپنی سیٹوں کو انجوائے کرتے ہیں, اور سال سے بار بار انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں, ابھی بھی لوٹ رہے ہیں, لیکن انہیں قطعاً اس بات سے کوئی غرض. میں گورنر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, فیصل کنڈی صاحب کے حوالے سے. آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ گورنر صاحب ایجوکیشن کا جو چانسلر کے جو ان کے پاس اختیارات تھے وہ تک ان سے چھین لیے گئے. آپ مطلب ایک ایسی گورنمنٹ ہمارے سر پہ مسلط ہے, نہ آئین کو مانتی ہے, نہ پالیسیز کو مانتی ہے, اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا وہ فارمولہ اپنا کر انہوں نے پاکستان کا جو آئین ہے اس تک کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی.